انتخابی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم پڑتا ہے کہ بنوں کے اس حلقے سے 2002 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جیتتے آ رہے ہیں۔ 2008 میں مولانا فضل الرحمان بھی یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1997 اور 1993 میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی۔ اسی تناظر میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، معروف صحافی، رائٹر اور تجزیہ کار۔ حماد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ موجودہ سیاسی پس منظر میں این39 بنوں کی انتخابی صورتحال کا کیا تجزیہ کریں گے؟ اچھا، یہ این39 بنوں کا حلقہ ہے۔ پہلے یہ این35 تھا، لیکن بعد میں حلقوں میں جو رد و بدل ہوئی تو اس میں یہ این39 بنا۔ یہ بالکل وزیرستان کے بارڈر پر بنوں ایک پرانا ضلع ہے اور افغان بارڈر سے بھی قریب ہے، جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا۔ اس ضلع کی بڑی تاریخ ہے اور سیاسی طور پر بھی اس کی بڑی تاریخ ہے، یہاں بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر جمعیت العلماء اسلام کا پلڑا بھاری رہا ہے انتخابی سیاست میں، اور تقریباً 2000 سے چونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی بڑا مضبوط ہے، اکرم خان دورانی اسی حلقے سے، یہ شہری حلقہ بھی اور مضافاتی علاقے بھی اس میں شامل ہے، اور چونکہ اکرم خان دورانی اپنے علاقے میں کافی مقبول ہے، کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ 90s سے یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوتے رہے۔ پھر 2000 کے آس پاس اس نے جمعیت العلماء اسلام میں شمولیت اختیار کی، اور یہ اس وقت وہ جمعیت العلماء اسلام میں شامل ہوئے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے، جب ایم ایم اے بھی نہیں بنی تھی، جب ان کے پاس اقتدار بھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت وہ جے یو آئی میں چلے گئے تھے۔ پھر جب 2002 کے الیکشن ہوئے اور ایم ایم اے کو بڑی بھاری اکثریت مل گئی خیبر پختونخوا میں، تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جمعیت العلماء اسلام کے اکرم خان دورانی تھے، سو وزیر اعلیٰ بھی بنے، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا اپنے حلقے میں۔ تو یہاں پہ عموماً شخصی حوالے سے بھی اور جماعتی حوالے سے بھی جمعیت العلماء اسلام اور اکرم خان دورانی کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ حماد صاحب، بنوں 2002 سے جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے، کیا اس کی وجہ سیاسی نظریہ ہے یا شخصیت، گروہ یا برادری ہے؟ جی بالکل، اکرم خان دورانی اس وقت سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور آنے والے الیکشن میں جب پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتارے گی، چونکہ ان کے لیے جو سیاسی فضا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کے لیے سازگار فضا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا کینڈیڈیٹ مقابلے پہ آئے گا۔ تو عمران خان یہاں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے چکا تھا 2018 میں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ووٹ بینک تو ہے، تو اکرم خان دورانی کے مقابلے پر کون آتا ہے اور پھر اس حلقے کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ پھر بعد میں دیکھیں گے۔ حماد صاحب، بنوں کی سیٹ پر آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کھڑی ہوتی آئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آزاد امیدوار بالکل یہاں زیادہ تعداد میں الیکشن لڑتے ہیں، چونکہ یہ لوگ زیادہ پالیٹکس کی طرف ان لوگوں کا رجحان ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ مطلب ہے گزشتہ 1 صدی سے بنوں کے لوگ تحریکوں سے وابستہ رہے، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کا رسوخ ہمیشہ سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ تمام جماعتوں کا ووٹ بینک موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، اور بہت سے آزاد کینڈیڈیٹ بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں سے کئی آزاد کینڈیڈیٹ منتخب بھی ہوئے، تو اس کے وجوہات کچھ اور بھی ہیں، کہ مطلب ایک دوسرے کے مقابلے میں آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے حریف کے ووٹ کو توڑا جائے، لیکن یہاں پہ جو عمومی طور پر یہاں سے سیاسی جماعتوں کے کینڈیڈیٹ جیتے رہے، لیکن یہاں صوبائی سطح پر بعض اوقات آزاد امیدوار بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، بنوں میں بظاہر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے سوا کوئی اور جماعت انتخابی سیاست میں اتنی سرگرم نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس حلقے میں یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اور جمعیت العلماء اسلام کا ووٹ ہے، یہاں پہ دوسری جماعتوں کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے یہاں پہ، اور پیپلز پارٹی کے کئی
اہم رہنماؤں کا ماضی میں تعلق بھی بنو سے رہا ہے. یہاں سے مسلم لیگ کے ملک ناصر خان مرحوم وہ بھی جیت گئے تھے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر. لیکن یہاں پہ انتخابی حریف جو بڑے اکرم خان درانی کے بڑے انتخابی حریف ہیں وہ نسیم علی شاہ ہیں. اور یہ مولانا نسیم علی شاہ جو جن کا بنیادی تعلق تو جے یو آئی سے تھا لیکن ان کا بیٹا پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اور نسیم علی شاہ نے کافی ووٹ لیا تھا اکرم درانی کے مقابلے میں. تو امکان ہے کہ یہاں سے شاید نسیم علی شاہ اکرم درانی کے مقابلے پر آئے, لیکن تاحال ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. تاہم اکرم خان درانی یہاں پہ اس حلقے سے وہ چونکہ ان کا آبائی حلقہ ہے تو یہاں سے وہ ظاہر ہے کہ الیکشن لڑیں گے.